साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी फतह, अमरीकी बेड़ा वापस, उसको तबाह किया गया। चीनी फ़ौज ईरान में, ट्रंप परेशान हैं, जना का केस है, जंग हार चुके हैं, फतह का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान में मज़ीद तबाही, इमरान खान की याद आ गई। और शुरू में जो हम बात करेंगे, अब साहिबो देखिए, ये याद रखिएगा कि ईरान जो है वो जंग जीत चुका है और अमेरिका पहली बार जो है, जो सुपर पावर था, उसके ख़ात्मे का आगाज़ हो चुका है ईरान से जंग हारने के बाद। ये जंग जीतने का ऐलान ऐसे ही है कि जैसे आप जो हैं वो कह दें कि 17 सीटें जीती और विक्ट्री स्पीच दे रहे हो मियाँ साहब की तरह। माफ़ी चाहता हूँ, उनका जिक्र करना पड़ेगा। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले मजहबी पेशवाओं को बुलाते हैं, ऊपर से उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 13 साल लड़की के साथ जना का केस है, अब वो बड़ी हो चुकी है, उसने गवाही दी है, वो कोर्ट के अंदर केस चलेगा। फिर ये खवाशात के ऊपर मबनी उन्होंने जंग लड़ी है। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन साहब एक बड़ा अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसके ऊपर गौर फिक्र तदब्बर जो है वो आपने करना है। देखिए, ईरान की जो फ़ौज है, हर फ़ौज का एक स्लोगन होता है, हेड क्वार्टर होता है, उसका नाम होता है। देखें, बीबीसी जो है वो भी ये लिखता है, जो ईरान की फ़ौज है, ईरानियन फ़ौज है, वो ख़ातमुल अंबिया और आगे स्वाद लिखा हुआ है। स्वाद से मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ईरानी फ़ौज का स्लोगन और है जो नाम है वो है ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी पाकिस्तानी फ़ौज का नाम है GHQ, हेड क्वार्टर, जो टाइटल की बात हो रही है। वहीं पे जब ईरानी जो हैं वो जब हमला करते हैं, तो मैं आगे चल के आपको 20-15 सेकंड की जो है वो एक वीडियो दिखाऊंगा। वो 3 बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर या रसूल अल्लाह, और उसके बाद जो कमांड दी जाती है और फिर वो फायर करते हैं, हमला करते हैं इजराइल के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर। अब अल्लाह की फ़ौज कौन सी है? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यकीनन पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग जो हमें सुनते हैं। फिर आपको बता दिया हमारी फ़ौज का टाइटल GHQ है। मैं किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं मामले को कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा, लेकिन ईरान की फ़ौज का नाम और टाइटल ख़ातमुल अंबिया है, जिसका मतलब है या रसूल पाक की फ़ौज। ईरानी जो है वो नारा भी लगाते हैं, 3 बार नारा लगाते हैं। ये तस्वीरें आप दोनों मेरे दाएं और बाएं तरफ जो हैं वो देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये फिर एविडेंस देख लीजिए कि वो 3 बार या रसूल अल्लाह कह के जो हैं वो हमला करते हैं। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। तो साहिबो, आपने ये वीडियो सुन ली, देख ली। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कौन क्या है। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने ये जंग लड़ी है और जिस तरीके से अब तक वो डटे हुए हैं, और चीनी फ़ौज ईरान में, ये ऐसे ही है कि जैसे ये 20% जंग ईरानियों ने लड़ी, गैरत से लड़ी, दलेरी से लड़ी, जज्बे से लड़ी, दीन के लिए लड़ी, अपने मुल्क और कौम की खातिर लड़ी। और चीनी जो थे उनकी सपोर्ट ना होती तो ये सारी चीज़ें अब तक ऐसा माहौल ना होता। अमेरिका और इसराइल को जो है वो सुबकी ना होती। तो ये साबित हुआ कि रशियन टेक्नोलॉजी रूस ने और चीन ने माली, अखलाकी, टेक्निकली हर लिहाज से मदद की, जिसके नतीजे में ईरान इजराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ गया, लड़ रहा है और आगे भी। देखिए, उनका बेड़ा तबाह कर दिया गया। इब्राहिम लिंकन जो था उसके ऊपर हमला हुआ, BBC ने, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब अमेरिकी मीडिया जो है वो खुद से तो नहीं कहेगा कि हमें इतनी बड़ी तबाही हुई है। जब आपके बेड़े तबाह हो गए, सारी चीज़ें हुई, आपने साइप्रस से लेके सऊदी अरेबिया, अज़रबैजान, हर जगहों के ऊपर हमले करके उकसाया आप लोगों ने कि ये लोग जो हैं वो आप बदला लें उनसे। यही वजह है कि पाकिस्तान की इमदाद सऊदी अरेबिया ने बंद कर दी, लेट कर दी। प्रेशर डाला जा रहा है कि अब अमेरिका को जो है वो अड्डे चाहिए पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान अड्डे देगा? पाकिस्तान तो हमेशा से जंगों को वेलकम करता है, लेकिन पाकिस्तान ये अमल करेगा तो फिर चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, रशिया भी नहीं छोड़ेगा। साहिबो, आज हमने एक पोस्ट लगाई थी कि भारत जो है वो रूस से तेल ले रहा है, सस्ता ले रहा है। 1400 दिनों से भारत के अंदर जो है वो तेल की कीमत में 1 पैसे का, 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। 1400 दिनों से मुराद 4 साल हैं। फिर चीन जो है पाकिस्तान को क्रॉस करके, या ईरान जो पाकिस्तान के करीब 3 मुल्क है, उससे तेल ले रहा है, हम नहीं ले रहे। क्यों? हमें जो है, हम गुलाम हैं, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। हम ख़ास कर प्रैक्टिकली अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और जब तक अमेरिका बहादुर हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, उस वक्त तक हम जो हैं
وہ تیل ایران سے نہیں لیں گے، گیس ہم نہیں لیں گے، روس سے تیل ہم نہیں لیں گے، ہم دور سے تیل لے کے آئیں گے. اس کی وجہ کہ ہم مانو سلوا کھانے والی قوم ہے نا، ہم ترقی پذیر نہیں، ہم ترقی یافتہ ملک ہیں، تو ہم مہنگی ترین چیزیں لیں گے. تو جن ممالک نے ترقی کرنی ہوتی ہے، تو چین نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مدد کی. پہلی تو بات ہے کہ بیگرام کا اور ایئر بیس لے کے ایران کے اندر رجیم چینج کر کے امریکہ اور اسرائیل دو باتیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ بار بار میں آپ کو کسی وجہ سے بتاتا ہوں. ایک تو 80% جو پیٹرول جا رہا ہے جس کی وجہ سے اکانومی ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے چین. دوسرا دیکھیں وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا، ساری چیزیں ہوئی، اب وہاں سے تو چین جو ہے وہ تیل نہیں لے سکتا. پھر جو IMF کے مقابلے میں، ورلڈ بینک کے مقابلے میں، وہ ڈالر کو کراش کرنے کے لیے تاکہ ڈالر کی حیثیت کم ہو جائے، یہ مناپلی ٹوٹے. یہ جو دنیا کے اندر متھ بن چکی ہے نا، جس کو اب توڑا ہے رشیا نے، چین نے اور ایران نے مل کے، یہ ٹوٹنی چاہیے. تو جب وہ اس نظام کے مقابلے میں نیا نظام کھڑا کریں گے تو پھر وہ چین کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایلیمنٹ بھی صاحب وہ بہت چھوٹے ہیں کہ چین کی اکانومی جو ہے وہ کم ہو جائے. IMF کے مقابلے میں وہ ڈالر کو جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے چین اور رشیا اور ترکیہ اور ایران جو ہے وہ مل کے ایسے کر رہے ہیں. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ تب اس اتحاد کا حصہ تھے. رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد جو ہے ہم امریکہ کی طرف چلے گئے اور اس سسٹم سے باہر نکلے. لیکن پاکستان اب بھی جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. صاحب ایک بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں تھا. ہاں، چین نے جتنی بھی مدد کی اپنے سروائیول کے لیے کی، رشیا نے کی تو اپنے سروائیول کے لیے کی، وہ ساتھ میں ان کے اپنے جو تھے وہ مفادات بھی تھے. پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کے دوسروں کے مفادات کی جو ہے وہ جنگ لڑتا رہا. تو چین نے اب تک جتنی بھی مدد کی ہے، اسی مدد کے نتیجے میں ایران جو ہے اس نے سروائیو کیا. دیکھیے، اگر چین نے اس حد تک جا کے مدد کی ہے اور اب سعودی عربیہ، امریکہ اور دیگر جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، دو طرح کے پریشر ہیں. ایک تو ہمیں اڈے دو، امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں، پاکستان یقیناً نہیں دے گا. سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایئر فورس، اپنی فوج ہمیں دو مزید، اور جو ایران ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے اس کو رکوانے میں کردار ادا کرو. پاکستان یہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو ہم دیکھیں گے. پھر اس جنگ کے اندر جتنے خلیجی ممالک تھے ان کی ستیہ ناش ہو گئی. ایران ادھر انگیج رہا، ان کو ناکو چنے چپوا دیے. اسرائیل کے اوپر اس وجہ سے کم حملے ہوئے. تو اب چونکہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، قطر بھی کہہ رہا ہے، اسپین بھی ڈٹ گیا امریکہ کے سامنے، UAE کے بھی بیانات آ گئے، سعودی عربیہ بھی واپس حملہ نہیں کرے گا. باقی کویت و بحرین تو کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ صرف میڈل مین تھے، اسپیس دیتے تھے، ایئر بیس دیتے تھے جہاں سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف جنگ لڑتے تھے. تو اب جب سیدھی توپوں کا رخ جو ہے وہ ایران کا اسرائیل کی طرف ہوگا تو پھر تو بات بڑے دور تک جائے گی، پھر تو اسرائیل کا نقصان بھی ہوگا. تو لہٰذا ان کے بیڑے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، یہ واپس جا رہے ہیں، ان کو اپنی جنگ کے لالے پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کئی دن جنگ لڑیں گے. دیکھیے، پہلے بھی 12 دن جنگ ہوئی تھی، اب تو 12 دن نہیں ہوئے، ابھی تو 5واں دن شروع ہوا ہے. 7 دن اور جنگ کر لیں، میں کہتا ہوں 24 دن اور جنگ کر لیں، جتنی مرضی جنگ کرتے رہیں. جس ملک ایران کی عوام کھڑی ہو جائے اور اس کے پیچھے چین کھڑا ہو جائے، چین کے ساتھ ساتھ رشیا اور ان سب لوگوں کی ان کو سپورٹ ہو، اور پھر وہ 3 بار یا رسول اللہ کہہ کے فوج کا نام ٹائٹل جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہو، تو یہ لوگ تو نہیں بیکیں گے اور جھکیں گے. تو لہٰذا یہ جو ورلڈ آرڈر تھا یہ تبدیل ہوگا، یہ شکست ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر زنا کے جو کیس ہیں وہ تو وہاں دیکھے جائیں گے کیا ہوتا ہے. اور امریکی عوام جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اسرائیل کی اور ایران کی جنگ کے اندر آپ کیوں گھسے، ہمیں کیا ضرورت پڑی، ایران نے تو ہمیں جو ہے وہ میزائل مارنا نہیں تھا. تو لہٰذا یہ جتنی بھی ساری صورتحال پیدا ہوئی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ بری طریقے سے ہار چکا ہے. دیکھیے، اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر چلایا گیا کہ واشنگٹن میں اسرائیلی سفیر جو تھے ان کا خلیجی فارس کے کچھ ممالک ایران کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک زیادہ جارحانہ حکمت عملی کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے لیے مزید تیاری کی جا رہی ہے. اسرائیلی سفیر کے مطابق آئندہ دنوں یا ہفتوں میں ایران کے خلاف جوابی کارروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہ اب بھی خطرہ ہے اور مزید جو بڑے لیول کی چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ٹرمپ کی خوشامدوں سے نہ سرمایہ کاری آئی، نہ ایکسپورٹ بڑھی اور نہ سستا پیٹرول ملا، پیار وچوں اسی کی کھٹیا. ایک گانا ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے، انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوال پوچھا ہے. ایپسٹین فائلز میں ایک ایسی خاتون کا انٹرویو شامل ہے جس نے
ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ 1980 میں جب اس کی عمر 15 برس تھی، جیفری ایپسٹین نے اس کا تعارف ٹرمپ سے کروایا، جس نے زبردستی میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ابیب اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور میں نے یہ سیریز جو ہے وہ خود سے دیکھی اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں خواتین نے جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، اور یہ کریڈٹ سیریز بنانے میں نیٹ فلکس کے اوپر ایک جرنلسٹ خاتون کو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی ٹرمپ اب دنیا کو بچیوں کے حقوق پر درس دیتا ہے، جس کے اوپر خود 15 سال کی بچی کے ساتھ زنا کرنے اور زبردستی جسمانی تعلق بنانے کا الزام ہے۔ صاحبو دیکھیے، مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو جہاں پہ ہلا کے رکھ دیا ہے، ابنائے حمز کی بندش کے باعث چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر ہیں، اور ایسے عالمی بحران میں حکومت کا فی لیٹر پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات کا لمبی داستان ہے۔ دیکھیے، ہماری اشیاء خوردنوش کل پرسوں اگلے 2-3 دنوں سے جو ہے وہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ 113 بلین روپیز کا فائدہ ہے جس نے یہ پیٹرول خریدا 45 دن پہلے، اور اب اس کو جب مہنگا بیچیں گے تو اس کو 113 بلین روپیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو 500 ارب ہے یا 113 ارب ہے یا کھرب ہے، جتنا بھی آپ اس کو رکھ لیں ذہن میں، تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کے لیے، اور آئی ایم ایف کا جو 19 ارب ڈالر کا یقیناً جو سود ہے اسے ادا کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو نچوڑا جائے گا۔ اور پھر یہ دنیا کی واحد پاکستانی قوم ہے جو باہر نکل آئی پیٹرول مہنگا کے ہونے کے اوپر، لگ گئے قطاروں کے اندر، لیکن یہ احتجاج کرنے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، اپنا حق کبھی نہیں مانگیں گے۔ ان کو لتر مارو، یہ کھائیں گے اور کہیں گے ہمیں سونے دو، صبح اٹھیں گے پھر وہی وتیرہ ان کا۔ دعا کریں کہ اسرائیل کو تباہ کرے، کہا گیا کہ دعا کریں کہ اسرائیل کو تباہ کرے، اس کے جنگی جنون سے خدا تعالیٰ اس دنیا کو محفوظ فرما دے اور امت مسلمہ کو اطاعت نصیب کرے، اور دوست دشمن میں تمیز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنا قبلہ درست کرنے کی ہمت دے۔ اسرائیل کی ہم نوا حکومت کے وزیر خواجہ آصف عوام کو چونا لگاتے ہوئے یہ بیان دیتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کہانی اور ہے، سامنے کہانی اور ہے، تو کس پہ اعتبار کریں اور کس طرف جائیں؟ یہ لگژری جہاز جو مریم صاحبہ نے خریدا تھا صاحبو، اس کے اوپر ان کو نوٹس آ گیا ہے۔ یہ جو سی ٹی ڈی سے 900 بندے مرے، اس کے اوپر بھی نوٹس آئے گا، کیس بنے گا۔ یہ جو مریدکے کا معاملہ ہوا، یہ بھی انہی کے گلے میں ڈالیں گے، کیونکہ دیکھیں نا، خان صاحب سے کے اوپر توشہ خانہ عدت میں نکاح والا کیس، یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی۔ اب اس نئے نظام کو بھی وہ بچھاڑ کے رکھنے کے لیے جنگوں کے اندر جا کے تو پیٹرول کی قیمت بڑھا کے ملک کا نظام کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے کوئی صدر بننا چاہتا ہے، فیلڈ مارشل یہ پہلے سے بن چکے ہیں، نئی ترامیم کروانا چاہ رہے ہیں، اور اب لگژری جہاز کی خریداری اور جہاز آپریشن روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا۔ پہلے ساتھ ہو کے لے کے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، پھر خود ہی نوٹس بھیج دیں۔ یہ قانونی نوٹس اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے بھجوایا گیا۔ گلف اسٹریم G500 مبینہ طور پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خریدا گیا۔ یہ متن ہے، اوپن بیڈنگ کے بغیر جہاز کو جو ہے وہ جو لیا گیا، یہ رولز کے خلاف ہے۔ غیر ملکی پائلٹس کی تنخواہ 38 اور 32 ہزار ڈالر ہونے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ 4 ماہ میں پائلٹس کی تنخواہیں اور 5 سٹار رہائش پر تقریباً 18 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ لگژری جہاز کے باعث پنجاب کے خزانے پر سالانہ 45 سے 80 کروڑ روپے تک اضافی بوجھ پڑا ہے۔ معاملہ نیب کو بھجوانے اور مکمل فرانزک آڈٹ کروانے کا بھی اس میں قانونی تقاضا کیا گیا ہے۔ جہاز کی خریداری کا تمام ریکارڈ PPRA پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے، یہ بھی کہا گیا۔ لگژری جہاز کو استعمال کرنے اور آپریشن سے روکا جائے، جہاز کا آپریشن نہ روکا گیا تو اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، متن ہے، اور اظہر صدیق صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ صاحبوں، میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں اور کچھ اور چیزیں۔ اصل ظلم تب ہوگا جب کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، ٹرانسپورٹ کے کرائے سمیت ہر چیز 20 سے 40% مہنگی ہوں گی، اور کل کلاں اگر تیل سستا بھی ہوا تو یہ قیمتیں کبھی بھی کم نہیں ہوں گی۔ باہر نکلا ہوا پیٹ، بندوق سے نکلی ہوئی گولی، اور پاکستان کے اندر اشیاء کی قیمتیں جو بڑھ جاتی ہیں، آگے نکل جاتی ہیں، وہ کبھی صاحب واپس نہیں آتی۔ آپ ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد کہیں دیکھیں نا 63 روپے، ایکچولی انہوں نے 55 روپے نہیں، ایک ہفتے میں
8 रुपये पहले और 55 रुपये बाद में इन्होंने किया, और टोटल मिला के 63 रुपये महंगा किया। जब 90% पेट्रोल बिक जाएगा, 10% बाकी रहेगा जो 45 दिन पहले लिया था, तो फिर कहेंगे देखें हम 63 में से 13 रुपये कम कर देते हैं या 5 रुपये कम कर देते हैं तो कौम खुश हो जाएगी, कौम लुड्डी और भंगड़े डालेगी। लेकिन ये कीमतें किसी सूरत दोबारा कम नहीं होंगी और ये कीमतें हर 2 सूरत में बढ़ेंगी। तो मुझे आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग क्या करेंगे आखिर? पाकिस्तान में पेट्रोल के नर्ख यकदम 55 रुपये बढ़ाने से पहले से मौजूद पेट्रोल और डीजल का जखीरा रखने वाली कंपनियों को 113 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना, 113 अरब रुपए हैं, ये डॉलर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल $60 फी बैरल की कीमत पर ख़रीदा हुआ था। ये अदनान आदल जो है वो इस बात को जो है वो बयान कर रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसको अगर देखें, और फिर मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी बयान करूँ, मुँह के मुजाहिद साहिबो, अगर आपने मुंह के मुजाहिद देखने हो तो पाकिस्तान का रुख कीजिए, जिनका बोलने में कोई सानी नहीं है। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, मगर घंटों लाइन में लगकर 700 लीटर पेट्रोल हो जाए तो वो भरवाते हैं, मगर एहतजाज के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ये मुंह के मुजाहिद हैं। कौन? पाकिस्तानी कौम को हम कह रहे हैं मुंह के मुजाहिद। इनको ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ये मैंने ही पोस्ट बनाई थी, किसी और PTI के बंदे ने लिखा, तो उसको हमने तरतीब दे के जो है वो चीज़ों को आगे लेके बढ़े। पाकिस्तान में फिर मैशत जो है वो मज़ीद तबाह होगी। इमरान खान के वो जुमले, वो अल्फाज आपको याद आ गए होंगे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इन दिनों सुन रहे हैं ना, ये खान ने कहा था कि मुल्क के अंदर जो कुछ चीज़ें की जा रही हैं, जो जंगें हो रही हैं, ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये जो अमरीकी नवाज़ हुकूमत आई है खान साहब के जाने के बाद, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या खान साहब ने ठीक कहा था कि आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, या खान साहब झूठ बोल रहे थे? इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा, और किस किस को खान साहब की याद आती है। तो साहिबो अपना ख्याल रखिएगा, तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।